ناظرین کرام، قرآن پاک ایک بابرکت کتاب ہے۔ اس کو پڑھنا ہم سب مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ قرآن پاک میں کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کی تلاوت کر کے ہم کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ قریش بھی بہت بابرکت ہے اور اس کے پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ نمبر 1، سورہ قریش کے پڑھنے سے کھانے میں برکت، سفر میں برکت، خوف سے نجات اور مالی پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 2، جان کی حفاظت کے لیے سورہ قریش کو 27 مرتبہ پڑھنا مجرب ہے۔ نمبر 3، جو شخص روزانہ سورہ قریش کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا تو اس کے کاروبار میں خیر و برکت اور ترقی ہوگی۔ نمبر 4، جو شخص روزانہ بعد از نماز عشاء سورہ قریش کو 111 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر موذی مرض سے نجات دیں گے۔ نمبر 5، روزانہ سورہ قریش کو 72 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کے سامان جیسے آٹا، دانے، چاول، چینی وغیرہ پر دم کرنے سے ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ نمبر 6، اگر کسی شخص کو پتھری کا درد ہو تو وہ اس سورت کو 7 مرتبہ 11 دن تک پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے پتھری کے درد سے محفوظ رکھیں گے۔ نمبر 7، اگر جادو کے ذریعے مالی بندش ہو گئی ہو یا کوئی مالی وسائل پیدا نہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ سورہ قریش کو روزانہ 72 دفعہ مقررہ وقت پر پڑھے تو انشاءاللہ مالی بندش اور وسائل ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 8، سورہ قریش رحمتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ نمبر 9، اگر کوئی شخص بے روزگار ہے اور اس کے پاس خوراک کی کمی ہے تو وہ اس سورت کو کثرت سے پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے نیا روزگار مل جائے گا اور وہ خوراک کی کمی سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 10، اگر کوئی مسکین طلوع آفتاب سے پہلے اس سورت کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ نمبر 11، امام محمد باقر نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا وہ جہنم کی گرمی سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 12، اگر کوئی شخص دشمن سے ڈرتا ہے تو وہ اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھے اور جس طرف دشمن رہتا ہے اس طرف پھونک مارے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین کرام، آج ہی ظہر کی نماز کے بعد سورہ قریش کا وظیفہ کر لیں اور اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت پوری کروا لیں۔ یہ وہ عمل ہے جو کچھ ہی دنوں میں آپ کی قسمت بدل دے گا اور آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ یہ عمل ہمارے بزرگوں کا آزمودہ شدہ عمل ہے اور اسی عمل کی برکت سے تمام مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے اور اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہیں تو آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ عمل ضرور کریں۔ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا اور میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ یہ عمل زمین اور آسمان میں چھپے رزق کے تمام خزانوں کی چابی ہے۔ یہ عمل بہت ہی عظیم عمل ہے اور اسی عمل کی برکت سے انسان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی حاجت ہے انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کو قرض کی پریشانی ہے، آپ کے مال میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، مالی حالات بہت خراب ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ ایک دفعہ اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے ایک دن کے اندر اندر آپ کو مطلوبہ مقصد حاصل ہوگا اور جو بھی نیک حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اللہ پاک سے اچھی امید رکھنی ہے، پھر اس عمل کے معجزات آپ کو حیران کر دینے والے ہوں گے۔ ناظرین کرام، وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، بس آپ نے یہ عمل پورے اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور یہ یاد رکھیں وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔
عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھنے ہیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ قریش 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ عمل آپ نے نہایت خشوع و خضوع سے کرنا ہے اور پورے یقین سے کرنا ہے۔ سورہ قریش پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور آپ کے مالی حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ بہت ہی کمال کا ہے، میری مائیں بہنیں اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ یا ربی پڑھنے کی برکتیں۔ ناظرین کرام، یا ربی پڑھنے سے آپ کا دل نور الہی سے منور ہو جائے گا۔ یا ربی پڑھنے سے آپ خوش قسمتوں میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ پورا ہوگا۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کی راہ میں حائل رکاوٹیں خود ہی ہٹتی چلی جائیں گی۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کو ہر دن کامیابی نصیب ہوگی۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کی بری قسمت اچھی ہونے لگے گی۔ یا ربی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے اللہ آپ کے رزق میں فراوانی عطا کریں گے۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کی پروموشن ہو جائے گی۔ یا ربی پڑھنے سے ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ یا ربی پڑھنے سے دنیا دشمن پر فتح ہوگی۔ یا ربی پڑھنے سے بری نظر سے محفوظ رہیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے ہر غم سے نجات ملے گی۔ یا ربی پڑھنے سے ہر مشکل اور ہر پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یا ربی پڑھنے سے اللہ رحمتوں والی بارش برسائیں گے۔ باجماعت نماز پڑھنے کا خوب اہتمام کریں اور ہر فرض نماز کے بعد 11 دفعہ درود شریف حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 دفعہ پڑھیں، پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں اور اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد مذکورہ عمل کا اہتمام جاری رکھیں۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد جب یہ وظیفہ کر لیں تو خوب دل لگا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنے جائز مقاصد اور بالخصوص روزگار کے لیے خوب دعا مانگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حلال روزگار کے لیے سنجیدگی کے ساتھ تلاش بھی جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی فضل فرمائیں گے۔ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد خوب اخلاص کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں اور اس کے بعد مقصد کے حصول میں آسانی کے لیے صدقے دل سے دعا مانگیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے والے بیماریوں اور تنگ دستی سے محفوظ رہتے ہیں۔ میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، رشتوں میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، کاروبار نہ چل رہا ہو تو کاروبار بڑھ جاتا ہے۔ جو سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتا ہے اسے زندگی کی بڑی کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری صبح ہماری شام ہماری رات گناہوں سے آلودہ ہیں۔ شیطان کے جال میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی دن رات نافرمانی کر رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہم کن کن پریشانیوں میں مبتلا ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب توبہ کرنے پر میری غلطی معاف کر دے گا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیت مبارکہ توبہ و استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں رجوع الہی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ قرآن پاک میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، پھر سچے دل سے استغفار و توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنے کی خیر و برکت دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی
استغفار کو لازم پکڑے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں اپنے رب سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا ہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کو کیوں نہ کرے۔